بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ قرضے میرے سر پہ بہت چڑھ گئے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پریشانیاں اور فکر مندیاں بہت ہیں۔ اسی حدیث کی تھوڑی سی تفصیل ایک اور روایت میں آتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بڑی پریشانی کے عالم میں مسجد کے کونے میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ جس طرح ہوتا ہے انسان پر جب پریشانی کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے، میل جول سے گریز کرنے لگ جاتا ہے۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طریقے سے مسجد کے کونے میں الگ تھلگ ہو کر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی وجہ سے مسجد میں آنا ہوا دیکھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت تھی، کمال مہربانی تھی کہ صحابہ اکرام کی، اپنے لوگوں کی خبر گیری رکھتے تھے، اندازہ لگا لیتے تھے کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو امامہ، یہ نہ کوئی نماز کا وقت ہے، نہ روٹین میں مسجد میں تمہارے آنے کا وقت ہے، اس وقت میں تنہا الگ مسجد میں کیوں بیٹھے ہوا؟ انہوں نے رکھے یا رسول اللہ وہی دو مسئلے، دیون لازمتنی، قرضے بہت چڑھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہموم ہیں۔ ہموم کے معنی ہوتے ہیں مستقبل کے حوالے سے جو انسانوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں، تشویشات ہوتی ہیں۔ بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کی فیس کہاں سے ادا بھرنی ہے، بچوں کے رشتے کہاں سے ہوں گے، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، فلاں کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ اس طرح کے انسان کی افکار انسان کے ذہن پہ سوار رہتے ہیں۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک تو قرضے بہت ہیں، اور دوسرے یہ اس طرح کے افکار پہ تنگ کیے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو امامہ، کیا میں تجھے ایسی دعا اور ایسے الفاظ نہ سکھاؤں کہ اگر صبح اور شام وہ پڑھ لیا کرو تو اللہ تمہارے دونوں مسئلے حل کر دیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اور حضرت ابو امامہ کہتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں صبح اور شام پڑھنا شروع کیا۔ وہ دعا یہ ہے، اور ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اول تو عربی الفاظ یاد کر لینے چاہیے، اگر بالفرض عربی الفاظ یاد نہ بھی رہ سکیں تو ان کا جو معنی اور مضمون ہے اسے ضرور اپنی روزمرہ کی دعا میں شامل کر لینا چاہیے۔ دعا یہ سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پناہ مانگنے کا مطلب یہ کہ مصیبتیں سر اٹھا کے میرے سامنے کھڑی ہیں، وہ مجھے کھانے کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ تو اپنی آغوش میں لے لے، اپنی رحمت کے دامن میں اس انداز سے مجھے لے لے، اپنی رحمت کی چادر میں اس انداز سے مجھے ڈھانپ لے کہ ان چیزوں سے میں بچ جاؤں۔ اپنی رحمت کی چادر میں لے کر ان چیزوں سے جن کے مجھے خدشات لاحق ہیں مستقبل کے حوالے سے، ان سے مجھے بچا لیجئے۔ اس کو کہتے ہیں پناہ مانگنا۔ تو فرمایا کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں چند چیزوں سے۔ جوڑے جوڑے کر کے کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، دو دو کر کے۔ من الہم والحزن، ہم اور حزن سے، پریشانی اور غم سے،
غم کا مطلب یہ کہ آپ پر جو برا وقت گزر چکا ہے، وہ وقت تو نکل چکا لیکن اس کے اثرات انسان کے دماغ پہ باقی رہ جاتے ہیں، انسان کی نفسیات پہ باقی رہ جاتے ہیں، اسے بھول نہیں پاتا انسان۔ وہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتے ہیں، اذیت کا باعث ہوتے ہیں، تکلیف کا باعث ہوتے ہیں۔ اور پریشانی الہم کا مطلب یہ کہ مستقبل کے حوالے سے آپ کو جو خدشات لاحق ہیں، فلاں مسئلہ کیسے حل ہوگا، فلاں معاملہ کیسے حل ہوگا، فلاں چیز کا کیا بنے گا، فلاں معاملے میں کیا ہوگا۔ مستقبل کے حوالے سے انسان کے ذہن پہ بہت ساری چیزیں سوار ہوتی ہیں، اور یہ دونوں انسان کے لیے ذہنی اذیت کا باعث ہوتی ہیں۔ ماضی میں جو برا وقت گزار چکے یا اس وقت حال میں جو جھیل رہے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے اذیت کا باعث ہے، یہ حزن کہلاتا ہے۔ اور مستقبل کے حوالے سے جو تشویشات ہیں، یہ ہم کہلاتی ہیں۔ اور یہ مستقبل والا پہلو انسان کے لیے ماضی اور حال سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے، کیونکہ مستقبل انسان نے دیکھا نہیں ہے۔ جب انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو وہ مسئلہ ایک بہت بڑی بلا بن کر، بہت بڑا ہوا بن کر انسان کے سامنے آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ مسئلہ اپنے طور پر بھی حل کرو، زور لگاؤ پورا، لیکن صبح اور شام ایک مرتبہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے بھی رکھ دیا کرو کہ اللہ، جو مجھ پر بیتا، جو بیت رہا ہے، وہ بھی میرے لیے اذیت کا باعث ہے، مستقبل بھی میرے لیے اذیت کا باعث ہے، یہ دونوں مسئلے میرے حل کر دیجئے، ماضی کے حوالے سے بھی میرے ذہن کو صاف کر دیجئے، اور آئندہ کے مسئلوں کی ذمہ داری آپ اٹھا لیجئے، اور میرے ذہن سے تشویش کا بوجھ ہلکا کر دیجئے، مستقبل کے حوالے سے مجھے اطمینان دلا دیجئے۔ وہ اطمینان پھر اللہ کی مرضی جیسے آپ کو چاہے دلائے۔ وہ یوں بھی دلا سکتا ہے کہ اسباب آپ کو نہ دکھائے، لیکن اپنی ذات پر اعتماد آپ کے دل میں اتنا پیدا کر دے کہ مستقبل کی تشویش آپ کے دماغ کو اپسیٹ نہ کر سکے۔ اور وہ چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، آپ کو فکر ہے کہ بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، پیسے کہاں سے آئیں گے، اللہ آپ کو پیسے دکھا دیں کہ یہ ذریعہ ہے، یہ ذریعہ معاش تمہارا پیدا ہو گیا، یہاں سے تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ بھی ہم مستقبل کی جو تشویش ہے اس کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ اللہ کا اپنا طریقہ ہے، وہ چاہے پہلے طریقے سے ہم کو دور کریں، اس تشویش کو دور کریں، چاہے دوسرے طریقے سے دور کریں، لیکن بندے کا کام یہ ہے کہ خود ٹکرے مارنے کو کافی نہ سمجھے، بلکہ اپنی یہ بات صبح اور شام اللہ کے حضور پیش کر دے۔ تو دعا کا پہلا حصہ یہ، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، غم سے بھی پناہ عطا فرما دیجئے، مستقبل کی تشویشات سے بھی مجھے محفوظ کر لیجئے۔ دوسرا جوڑا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، میں سست ہو جاؤں، کاہل ہو جاؤں، کوئی کام کرنے کو میرا جی نہ چاہے، اے اللہ اس صورتحال سے، اس بری عادت سے مجھے بچا لیجئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا، ایک کے حق میں فیصلہ ہو گیا، ایک کے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے چلتے چلتے یہ کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے اللہ کافی نہیں کہا جاتا۔ اگر تم سمجھتے تھے کہ اس مقدمے میں برحق ہوں تو تمہیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے پورا زور لگانا چاہیے تھا، پھر بھی معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل جاتا تو پھر کہتے اللہ کافی ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یلوم علی العجز والکسل وعلیک بالکیس، تمہیں ہوشیاری سے کام لینا چاہیے تھا، بیدار مغزی سے کام لینا چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ بے حوصلہ ہو کر بیٹھ جانے کو اور سست اور کاہل ہونے کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بھی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اللہ، میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں سست اور کاہل ہو جاؤں
اور میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ بے ہمت ہو جاؤں، حوصلہ ہار جاؤں، کوئی کام مجھ سے ہو نہ پائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، یہ دوبارہ عرض کر دوں، دو جوڑے، پہلا جوڑا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، دوسرا جوڑا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، تیسرا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، کہ میں بزدل ہو جاؤں یا میرے پاس پیسہ ہو اور خرچ کرنے کا حوصلہ میرے اندر نہ رہے۔ اے اللہ اس چیز سے بھی مجھے بچا کر رکھنا، اے اللہ اس ناقدری سے مجھے بچا کر رکھنا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، اور چوتھی چیز فرمائی وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اے اللہ ایسی صورتحال سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ میرے اوپر قرضوں کا بوجھ پڑ جائے، قرضوں کے نیچے دب جاؤں، تھوڑا بہت لین دین میں ادھار زندگی کا حصہ ہے، وہ چلتا رہتا ہے، کاروبار میں چلتا ہے، دوسرے معاملات میں چلتا ہے، ادھر سے آتا ہے ادھر سے دے دیتے ہیں، وہ روٹین کی ایک چیز ہے۔ لیکن انسان دب جائے قرضوں کے نیچے، اس سے پناہ مانگی ہے۔ اور اسی لیے ہمیشہ اس ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ قرضہ ہمیشہ یہ سوچ کر حاصل کرو کہ ادا کیسے کرنا ہے، اندھا دھند کبھی قرضہ نہ لو تو میں قرضوں کے نیچے دب جاؤں اور لوگ میرے سر پہ چڑھ جائیں، لوگوں کے آگے دبنے پر مجبور ہو جاؤں۔ جو افراد قرضے زیادہ لیتے ہیں وہ اپنی منوانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، ان کو ماننی پڑتی ہیں، اور جو قومیں قرضے لیتی ہیں ان قوموں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ منوانے کی پوزیشن میں پھر نہیں رہتی، انہیں دوسروں کی پھر ماننی ہی پڑتی ہے۔ تو یہ چار جوڑے ہیں، یہ ذہن میں ہمیں بٹھا لینے چاہیے، اور صبح شام اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کہ اللہ میں غم سے بھی پناہ مانگتا ہوں، آپ کی مستقبل کی تشویشات سے بھی پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں سست اور کاہل ہو جاؤں، یہ بے ہمت اور بے حوصلہ ہو جاؤں یا کوئی کام کر نہ سکوں، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تیسرا جوڑا واعوذ بک من البخل والجبن، بزدل ہو جاؤں یا بخیل کنجوس ہو جاؤں، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اور آخری جوڑا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، کہ مجھ پر قرضوں کا بوجھ ہو جائے اور لوگوں کے سامنے مجھے دب کر رہنا پڑے، اس صورتحال سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ اس دعا کو ہمیں اپنے معمولات میں، روٹین میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول بھی فرمائیں۔